الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے تو اسے ایک زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹیں ہم نے اس کو دیے۔ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، پھر بھی وہ گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا ہے۔ کھانا کھلانا ہے تو کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی نادار خاک آلود مسکین کو۔ پھر بھی انسان نہ ہو سکا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تاکید دی اور ایک دوسرے کو یہ حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں۔ یہی تو ہے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہی تو ہیں وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، یہی ہیں وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان پر ایک ایسی آگ ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ بلد کی تفسیر ہو رہی ہے۔ انسان کا معاملہ دراصل ایسا ہے کہ وہ دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ پہلی چیز جس سے انسان متاثر ہوتا ہے وہ ہے مشقت۔ جب آدمی پر مشقتیں آتی ہیں، جب وہ رنج اور غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا ایک اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ پھر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور نمبر دو جس کے ذریعے سے انسان متاثر ہوتا ہے وہ ہے انعام اور احسان۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر احسان کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اس کا بھی ایک اثر اس کے دل میں آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تو بڑا دھوکے باز ہے، تیری پوری زندگی مشقتوں کے اندر ہے،
جیسے کہ یہ مضمون پچھلی تفسیر کے اندر بھی آ چکا کہ انسان کی پوری زندگی مشقت کے اندر ہے، پوری زندگی کے اندر اس کو رنج اور غم ہوتا رہتا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ بچپن کے اندر مشقت الگ ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر مشقت الگ ہوتی ہے، جوانی کے اندر مشقت الگ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی غافل انسان اس سے سبق حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہدایت نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی مشقت کے اندر ہے۔ علامہ عثمانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی کے اندر تواضع آتا، لیکن انسان کے اندر تواضع آنے کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شیخی جھاڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پامالی کرتا ہے۔ اتنا کمزور انسان کی پوری زندگی اس کی مشقت کے اندر، لیکن نافرمانی کرتا ہے ایسے رب کی جو مالک ہے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کا۔ تو یہ انسان کم عقل بھی ہے، نے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کو اثر لینا چاہیے اپنی مشقتوں سے، لیکن اس نے اس سے کوئی اثر نہیں لیا۔ نمبر 2 پر اللہ ان آیتوں کے اندر اپنے احسان شمار کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو کیا کیا دیا، آنکھیں دی، زبان عطا کی، 2 ہونٹ دیے، اس کے ذریعے سے تو انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، لیکن احسان کی ناشکری کر کے اور اس کو بھی اپنے اس کے اثر کو قبول نہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کے گویا نمک حرام ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، واقعتاً اس نعمت کی حقیقی قدر وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے چھین لی ہوں۔ انسان کی آنکھ کا مقابلہ دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں کر سکتا۔ تم دیکھو دنیا کے جو کیمرہ ہیں، آئی فون کا کیمرہ لے لو، بہت تو اس کی ایم پی اور میگا پکسل 48 ہوگی۔ ایم پی یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے کلیئرٹی اور چیزوں کی صفائی نظر آتی ہو، کیمرہ کے اندر صفائی نظر آتی ہے۔ تو دنیا کا آئی فون جو ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ فون جس کا شمار کیا جاتا ہے، اس کا کیمرہ اور اس کی جو ایم پی ہے وہ 48۔ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک آنکھ کی ایم پی اور میگا پکسل 574، یعنی 576 ایم پی کی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ کوئی کیمرہ انسان کی آنکھ کا تقابل کر نہیں سکتا۔ انسان کی آنکھوں کے اندر فقط 2 ملین، یعنی اس کا حساب اگر لاکھ کے اندر تم کنورٹ کرو تو 20 لاکھ حصے ہیں انسان کی ایک آنکھ کے اندر، جو اس کی مدد کرتی ہے دیکھنے کے اندر۔ روزانہ دن کے اندر انسان کی ایک آنکھ 20,000 سے لے کر 30,000 تک جھپک مارتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ صفائی حاصل کرتی ہے۔ اب 20,000 سے لے کر 30,000 تک، یعنی 1 منٹ کے اندر 12 سے لے کر 17 دفعہ تک یہ جھپک مارتی ہے۔ اس سے انسان تھکتا بھی نہیں، نہ آنکھوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا؟ واقعتاً حدیث کے اندر تو اس کو کریمتین کہا گیا، یعنی معزز چیزیں، ان کی تو عزت ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ان آنکھوں کے ذریعے سے کیوں ہوتی ہے؟ ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر دلیل بنتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کو غلط کاموں کے اندر استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اسی طرح زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے کتنے سب فوائد ہیں۔ آدمی اسی زبان کے ذریعے سے چیزوں کو چاٹ سکتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ یہی زبان نگلنے کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے، یہی زبان بولنے کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے۔ اور اس زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 ہونٹ دیے، اور کیسے زبردست 2 ہونٹ کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر کسی چیز کی حفاظت کرے
تو وہ چیزیں جو حفاظت کرتی ہیں وہ اس چیز کے اندر ذرہ برابر کو نقص پیدا کرتی ہے. یہ ایک دنیا کا قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اگر ہوگی اس کی حفاظت کرنے والی چیزیں جو ہیں نا وہ اس سے زیادہ بدنما ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام کہ یہ زبان جس کے ذریعے سے آدمی کو متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. خود 2000 سے لے کر 10,000 ذائقے محسوس کرنے کے سیل اس کے اندر موجود ہیں. ٹیسٹ بد جسے کہتے ہیں, جس کے ذریعے سے آدمی الگ الگ چیزوں کو چکھ سکتا ہے. خود انسان کی آنکھ, اس کے بارے میں سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ مختلف رنگوں کا تعین یہ آنکھ کر سکتی ہے. یعنی کوئی بھی رنگ ہو, کوئی کیمرہ ہوگا ابھی 50 سے 60 سال پہلے کا کیمرہ, یہ فقط 2 رنگوں کا تعین کر سکتا تھا, ایک سفید اور ایک سیاہ. دنیا کا کیمرہ جو ابھی 50-60 سال پرانا جو تھا وہ. لیکن یہ انسان کی آنکھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک 1 کروڑ سے زائد رنگوں کا تعین کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. تو اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان, ہم نے تجھے 2 آنکھیں دی, ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے, اور ہم نے دونوں راستے تیرے سامنے بالکل واضح کر دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کا ترجمہ میں نے ابھی کیا, یعنی دونوں راستے ہم نے انسان کے سامنے کھول دیے. نجدین نجدن سے ہے, عربی زبان میں نجدن کا لفظ یہ مرتفع من الارض کے معنی میں آتا ہے. تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ زمین کا جو بلند حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نجد. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے اسے بتا دیے, جو راستے ایسے ہیں جو اس کو اوپر تک لے جاتے ہیں. اس سے مراد تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طریق الشر و طریق الخیر ہے, یعنی اچھا راستہ اور برا راستہ. اللہ گویا یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان, ایسا نہیں کہ ہم نے تجھے جاہلیت کے اندر اور ناواقفیت ہی کے اندر رکھا, اندھیرے کے اندر ہم نے تم کو رکھا. ایسا نہیں, بلکہ اے انسان ہم نے تیرے سامنے یہ قرآن اور حدیثوں کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کیا چیز تیرے لیے صحیح, کیا چیز تیرے لیے غلط. نماز پڑھنا تیرے لیے صحیح, شراب پینا تیرے لیے غلط, قرآن کی تلاوت, زکوٰۃ کی ادائیگی تیرے لیے صحیح, لیکن ناچ گانا کرنا, اسی طرح سود وغیرہ کھانا, حرام کمائی کے اندر مبتلا ہونا, یہ سب کام تیرے لیے غلط. یعنی انسان کے لیے ہر چیز ہم نے واضح کر دی ہے, لیکن پھر بھی انسان اس وضاحت کے باوجود بھی غلط کام کے اندر لگ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی ناشکری کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد و منشا یہ تھا کہ نجد کہتے ہیں ایسے راستے کو جو اوپر کی طرف لے جاتا ہو, لیکن اس سے یہاں پر مراد اچھا راستہ اور برا راستہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نجد کہتے ہیں اس راستے کو جو اوپر کی طرف لے جاتا ہو, یعنی ایسا راستہ جو بلند ہو, تو اچھا راستہ تو بلند ہوتا ہے, لیکن برا راستہ کہاں بلند ہے؟ یہ تو حقیر راستہ ہے, اس کا بلند ہونا تو بہت دور کی بات ہے, حقیر راستہ ہے یہ. تو پھر اس کو کیوں نجد سے تعبیر کیا گیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ دراصل یہاں پر کہنے کا مقصد و منشا یہ تھا کہ نجد کہتے ہیں اس راستے کو جو بلند ہو, اور بلند جو راستہ ہوتا ہے وہ بالکل واضح اور کھلا ہوا ہوتا ہے. پہاڑ کے اوپر مثلا کوئی جاوے, ٹیبل پوائنٹ پر مثلا جاوے, تو بالکل راستہ صاف ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ برائی کا راستہ ہم نے تیرے لیے اسی طرح واضح کر دیا جس طرح ایک کھلا ہوا راستہ تیرے لیے واضح ہوتا ہے. یعنی کھول کھول کر برائی کیا ہے تیرے سامنے یہ بات ہم نے بیان کر دی, اور کھول کھول کر تیرے لیے اچھائی کیا ہے وہ بھی ہم نے تیرے سامنے واضح کر دیا. دوسرا جواب مفسرین نے اس کا یہ دیا ہے کہ دراصل بلند راستہ تو اچھائی والا راستہ ہی ہوتا ہے, برائی والا راستہ یہ بلند نہیں ہوتا, لیکن اس کو تغلیباً یعنی اچھائی والے راستے کو تغلیباً بیان کر کے برائی والے راستے کو اس کے اندر شامل کر دیا. جس طرح ایک والد صاحب ہوتے ہیں اور نمبر 2 پر والدہ ہوتی ہے, لیکن دونوں کو ملا کر کہیں گے تو والدین کہیں گے. یعنی اصل ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا 2 باپ.
حالانکہ یہاں پر ترجمہ یہ نہیں کرنا بلکہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے ایک باپ اور ایک ماں۔ اسی طرح یہاں پر نجدین سے مراد حقیقت میں اچھائی والا راستہ ہے کیونکہ یہی بلند ہے، لیکن اس کے اندر شر والا راستہ بھی گویا مغلوب ہو کر داخل ہے۔ عرب لوگوں کی اس طرح عادت ہوتی تھی، تو ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، پھر بھی وہ گھاٹی کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ گھاٹی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ گھاٹی دراصل دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں۔ جو لوگ 4 ویلر چلانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھاٹ کے درمیان چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت قدرے مشکل کام ہے یہ۔ اب یہاں پر گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر گھاٹی سے مراد عبادتوں کو انجام دینا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھاٹ کے اندر جس طرح سفر کرنا اور جس طرح اپنی گاڑی کو گھاٹ کے اندر چلانا مشکل ہوتا ہے، عبادتوں کو انجام دینا بھی اسی طرح مشکل ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب تمہارے سامنے سب باتیں واضح ہوگی تو وہ عبادتوں کو انجام دے، اگرچہ اس کی جان پر یہ کام مشکل ہو، لیکن پھر بھی انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ اب تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مختلف عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو یہاں پر مراد ہے۔ تو نمبر 1، گردن کو آزاد کرنا، یعنی آدمی کو چاہیے کہ ہمارے جو نوازشیں جو ہم نے اس پر کی اس پر غور کر کے عبادتیں انجام دے۔ تو کون سی عبادتیں؟ نمبر 1، ایک گردن کو چھڑا دے۔ گردن کو چھڑا دینے سے یہاں پر کیا مراد؟ تو اس صورت میں مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک قرض خواہ ہو، قرض دار ہو، مقروض، جس پر قرضہ ہو، بیچارہ ایسا کہ قرضہ تو اس نے لے لیا لیکن اب ادا کر نہیں سکتا، محنتیں بھی خوب کرتا ہے، مشقتیں بھی خوب برداشت کرتا ہے، لیکن پیسہ ہاتھ میں آتے ہی نہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اس کا بوجھ ہلکا کر دے، اس کی گردن کو اس طرح آزاد کر دے۔ اس طرح آزاد کرے گا تو ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر غلام کو آزاد کرنے سے کی ہے کہ پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، غلام کو آزاد کرنا بھی خوب ثواب کا کام ہے، یہاں پر یہی مراد ہے۔ چنانچہ صحابہ نے باقاعدہ کثیر مقدار کے اندر غلاموں کو آزاد کیا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پوری زندگی کے اندر انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ اب ایک غلام اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں ایک مرسیڈیز کی طرح، تو 30,000 غلام آدمی آزاد کرے، کیا جگر ہوگا ان کا، نہ کیا دل ہوگا ان کا۔ تو 30,000 غلام کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی بات کہلاتی ہے۔ صحابہ اس پر مکمل طور پر اترے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کسی بات پر ناراض ہو گئی۔ جیسے عامةً ناراض رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت عائشہ جو خالہ ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کسی بات پر ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب تیرے ساتھ میں بات کبھی کروں گی نہیں، کبھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی بھانجے تھے اور خالہ کو منوانا ان کو آتا تھا، تو معافی مانگی، منوا لیا اور حضرت عائشہ کے ساتھ بات چیت پھر سے شروع کر دی۔ لیکن حضرت عائشہ یہاں پر پریشان کہ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کروں گی نہیں، اب میں نے قسم کو توڑ دیا۔ چنانچہ اس کا کفارہ انہوں نے ادا کیا، جس طرح قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ انہوں نے ادا کیا، چند غلاموں کو آزاد کیا۔ لیکن یہ بات ان کے دل پر اتنی گھراں گزری اور اتنا ڈر ان کو محسوس ہوا کہ قسم کو توڑ کر میں نے گناہ کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر میری پکڑ نہ کر لے۔ اس لیے پوری زندگی کثیر مقدار کے اندر اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ نے غلام آزاد کیے، اس آیت پر عمل۔ اسی طرح صحابہ میں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ بات معالم العرفان، عبد الحمید سواتی کی کتاب معالم العرفان کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 1000 غلام اپنی زندگی کے اندر آزاد کیے، یعنی گویا 1000 مرسیڈیز فقیروں کو دے دیے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ہر جمعہ کو وہ ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ خیر، تو یہ صحابہ تھے،
ان لوگوں نے قرآن آیت کو دل پر لیا اور اس کے ذریعے انہوں نے حق بات ہماری طرف پہنچائی اور عمل کر کے بتایا کہ دیکھو عمل اس طرح ہوتا ہے، ہمیں بھی اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ غلام تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے کہ ہم ان کو آزاد کر سکیں، لیکن اس کی پہلی شکل تو ہے نا، تو ہمیں ڈھونڈنے ایسے مقروض، ایسے لوگ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ بھی شکل ہو کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم مدد کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے پر ہمارے لیے نجات کے فیصلے کر دے گا۔ نمبر 2 پر کھانا کھلانا کسی بھوک والے دن میں، کس کو؟ نمبر 1 کسی رشتہ دار یتیم کو، نمبر 2 کسی خاک آلود مسکین کو۔ سب سے پہلی بات تو بھوک والا دن، اس سے کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا دن جس کے اندر کھانا بہت زیادہ مہنگا ہو، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں، قحط سالی ہو۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے دن میں، جس دن میں لوگوں کو کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور پھر کس کو کھلاتا ہے؟ کسی رشتہ دار یتیم کو، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اب ویسے تو کسی کو بھی کھانا کھلانا، حتیٰ کہ کافر کو بھی کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن کچھ اطعام کے درجے اور کچھ کھانے کھلانے کے درجے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو درجے بیان کیے گئے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ کہ آدمی اگر کسی یتیم کو کھانا کھلاوے، وہ یتیم بھی ایسا کہ رشتہ دار ہو نہ، آدمی اگر اس کا پیٹ بھرے تو یہ آدمی بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں 2 چیزوں کے ذریعے سے اس کو نیکی کا حصول ہوا۔ نمبر 1 یتیم کو اس نے کھانا کھلایا، تو یتیم کو کھانا کھلانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ رشتہ دار کو کھانا کھلایا تو رشتہ دار کو کھانا کھلانا تو ڈبل ثواب پیدا کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ روایت ہے، عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں، یہ روایت دارمی کی روایت ہے، دارمی کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پہلی بات جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہ تھی جو میں ابھی تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنا ہے۔ نمبر 2 کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 اس وقت رات کے اندر اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر ان 3 باتوں پر تم نے عمل کیا تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھلانا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت زیادہ خیر کا سبب ہے۔ خاک آلود مسکین یعنی ایسا مسکین جس کے پاس پہننے کا کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی گھر نہ ہو رہنے کے لیے، گویا ہوم لیس ہو، تو ایسے مسکین کو، ایسے نادار کو کھانا کھلا دیا تو اس کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت تک لے جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو قید ہیں ذا مقربہ، یعنی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے، ذا متربہ خاک آلود مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کو کھانا کھلانا ہے، بلکہ ان کا ثواب کھانا کھلانے کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ ورنہ میں نے کہا کہ کھانا کسی کو بھی کھلاؤ گے تم، خواہ کافر بھی کیوں نہ ہو، یہ ثواب سے خالی نہیں۔ ہاں البتہ ایسے کافر کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے جس کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہو اور غالب گمان ہو کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کے خلاف کام کرے گا، تو ایسے لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، ابن عساکر اپنی تاریخ کے اندر یہ روایت بیان کرتے ہیں مکحول شامی کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ہے کہ ابھی آنکھ اور زبان اور 2 ہونٹ کا تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام یہ سب چیزیں جب بنو آدم کو دی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے اور قدردانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت مکحول شامی کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے، ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، ہم نے کتنی سب نعمتوں سے تجھے نوازا، اتنی نعمتوں سے ہم نے تجھے نوازا کہ تو باقاعدہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا، ایک نعمت کو بھی تو اچھی طرح گن نہیں سکتا، میری تمام نعمتوں کا احاطہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔
کسی بھی حال میں میری نعمتوں کا احاطہ تجھ سے ہو نہیں سکتا. میری جو نعمتیں جو میں نے تم پر کی اس میں سے ایک نعمت یہ کہ میں نے تجھے آنکھیں دی, اور آنکھ فقط اس طرح نہیں دی کہ اس کا حفاظت کا کوئی نظم نہ ہو, بلکہ ساتھ ساتھ پلکیں بھی دی تاکہ گویا یہ پردہ بن جاوے آنکھ کے لیے کہ آنکھ کو جب راحت حاصل کرنی ہو, سکون حاصل کرنا ہو تو تم اس پردے کو ڈھانک لو تو آنکھ کو سکون حاصل ہوگا. اسی طرح ہم نے تجھے زبان دی, اور زبان بھی اس طرح نہیں کہ وہ بھی کھلی ہوئی بغیر کسی پردے کے, بلکہ ہم نے زبان کے لیے بھی پردے دیے, اور وہ پردے 2 ہونٹ ہیں. چنانچہ تقاضا یہ تھا کہ آنکھ کو تو اچھے کام کے اندر استعمال کرتا, جو چیزیں تیرے لیے حلال ہے اس چیز کو تو دیکھتا, نہ جو چیزیں تیرے لیے حرام ہیں وہ دیکھنے سے تو بچتا, اور جب دیکھنے کا جی چاہے تو ان غلافوں کو استعمال کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا. اسی طرح زبان, تو اس کے ذریعے سے اچھا بولتا, صحیح بولتا, نرم گفتگو کرتا, لوگوں کے ساتھ سخت گفتگو نہ کرتا, نہ اگر برا کہنے کا کوئی جی لگتا ہو, غیبت کرنے کا جی چاہتا ہو تو اپنے اس غلاف کا استعمال کر کے اپنے زبان کو بند کر لیتا. اسی طرح تجھے شرمگاہ دی, شرمگاہ کے ذریعے سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اللہ اس کو باہر نکالتا ہے. تو شرمگاہ کے ذریعے سے تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کے ذریعے سے حلال کام کرے, لیکن حلال کام کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. ابن آدم تو حرام کاموں کے اندر اس کا استعمال کیا تم نے. اس کو بھی ہم نے غلاف دیے, 2 ران ہم نے دیے اس لیے تاکہ شرمگاہ بند رہے. لیکن اگر تو نے غلط کام اس کا کیا اور غلط استعمال تو نے اگر اس کے ذریعے سے کیا تو یہ تو نے میری نعمت کی ناقدری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے آخر کے اندر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اے بنو آدم, تو میرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے انتقام کی تاب تیرے اندر نہیں ہے, اس لیے ہم نے تجھے یہ سب نعمتیں دی. تیرا بھلا یہ ہے کہ تو اس کو صحیح کام کے اندر استعمال کرے, ورنہ ہماری طرف سے ایک وارننگ سن لے کہ اگر غلط استعمال کیا تو میرے انتقام کی تاب تو نہیں لا سکتا, میرے غصے کو تو برداشت نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے, جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کی, ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں. ثم کانا کا دراصل تعلق اوپر فلق تحم العقبہ کے ساتھ ہے, یعنی اقتحامہ سے پہلے جو لا نافیہ ہے اسی طرح کانا سے پہلے بھی لا نافیہ ہے, اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے نفی والا کیا. خیر یہ تو علمی گفتگو تھی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. تم کھانا کھلاؤ, چیریٹی فنڈ کھولو, لیکن تمہارے اندر ایمان ہی نہیں تو دنیا کے اندر اگرچہ تمہیں اس کا اجر مل جائے گا, کوئی نہ کوئی فائدہ تمہیں ملے گا, لیکن آخرت کے اندر تمہارے لیے اگر ایمان نہ ہو تو ان سب کاموں کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں. اس آیت کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرنا چاہیے, ثابت قدم رہنے کی تاکید کرنی چاہیے, اور یہ تسلی دینی چاہیے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ تسلی والا معاملہ ہو, اور یہ بات کہی جاوے کہ بھائی ابھی مشکلی میں ہو تم, لیکن بعد میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی. آدمی اس طرح کرے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے قبیل سے ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو, نرم دلی والا معاملہ ہو. دیکھو بخاری کی روایت ہے لا یرحم لا یرحم, من لا یرحم لا یرحم. بخاری کی روایت ہے, اس کے اندر ہے کہ جس نے کسی دوسرے پر رحم نہیں کیا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. ترمذی کی روایت ہے الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر تو اللہ رحم کرتا ہے. لہٰذا اے بنو آدم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, رحم کر ان لوگوں پر جو زمین پر ہے, آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا. لہٰذا معلوم ہوا کہ آدمی کو ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی سے رہنا چاہیے, بہت زیادہ سخت کلامی اور لوگوں کے ساتھ سخت برتاؤ مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کر لے. نہ اللہ جب سخت برتاؤ کرے گا تو پھر اس سے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. پھر کہا کہ جو لوگ یہ سب خصلتیں اپناتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, گردنوں کو آزاد کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, تو یہی تو ہے وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو ان کا نامہ اعمال کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور یہ لوگ ہیں بڑے خوش نصیب.
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہی ہے وہ لوگ جو بد نصیب بدبخت ہیں۔ ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان پر ایک ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، آگ کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اور پھر جو آگ کے دروازے ہیں جہنم کے وہ ان پر باقاعدہ بند کر دیے جائیں گے، جن بند کر دیے جانے کی وجہ سے کبھی بھی آگ سے ان کا نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر وہ رہیں گے۔ جو آگ ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ اس کے اندر نفع کا کوئی شائبہ نہیں، اور جو آگ ان پر ہمیشہ ہمیشہ مسلط رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بلد کی تفسیر الحمدللہ پوری ہوئی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال کیا ہے، اے اللہ تو ہم پر نعمتیں برساتا رہا مولا کریم، لیکن ہم نے تیری نافرمانی کی، اے اللہ نعمتوں کی شکر گزاری ہم نے نہیں کی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا کریم، نعمتوں کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی بھی نعمت کو ہم سے چھیننا مت، اے اللہ ہم نے اگرچہ ناقدری کی ہے مولا کریم لیکن اس میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے، اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی صحیح توفیق عطا فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز، جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما، قرآنی انوارات سے ہم تمام کے قلوب کو مولا کریم منور فرما، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، اے اللہ جو بیٹھنے والے ہیں ان کی ہر حاجت تمنا مشکل مصیبت مولا کریم ان کی حل فرما، اے اللہ جو کرنے والا ہے اس کو اخلاص مولا کریم و قبولیت سے نواز، اور اے اللہ اس تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما اور خوب قبول کر، اے اللہ اس کو رد مت کرنا، رد مت کرنا، رد مت کرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔